السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور بہنوں، یہ ایک بہت اہم چیز میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں جو ہر فیملی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، چاہے وہ فیملی 2 آدمی کی ہو، 4 آدمی کی ہو، 10 آدمیوں کی ہو، چاہے وہ فیملی 10 گھروں کی ہو۔ اوکے، فیملی کے اندر لیڈرشپ ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی لیڈرشپ اس معنی میں کہ کچھ ایسے لوگ فیملی میں ہونا چاہیے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو یا ماموں کی شکل میں ہو یا چاچا کی شکل میں ہو یا ان سے بہتر دادا یا نانا کی شکل میں ہو۔ یہاں تک کہ عورتیں بھی اس میں رول ادا کر سکتی ہیں کہ بھائی ہمارے خاندان میں کچھ بھی اگر گڑبڑی ہوئی، کچھ بھی اگر پریشانی آئی کسی بندے کو، چاہے اس کے اخلاق میں، چاہے اس کے رشتے میں، چاہے دونوں کے بیچ میں اختلافات کی شکل میں، چاہے اس کو مالی اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے، چاہے اس کے ہیلتھ کے اعتبار سے کچھ پرابلم آئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اکیلا بندہ اپنے گھر میں پریشان ہے، بس اپنے گھر کے 2-3 لوگوں کو بول رہا ہے اور سارے خاندان کے 100-200 جو لوگ یا تو ان کو معلوم نہیں ہے یا تو معلوم ہے تو وہ لوگ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ اگر کہیں ہے، کسی خاندان میں ہے، تو وہ یقین مانو ایسا ہے کہ بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی من فارق الجماعت شبرا، جو جماعت، یونٹی اگر کسی کے گھر میں، کسی کے خاندان میں، کسی کمیونٹی میں، کسی ملک میں نہیں ہے، اور وہ جو یونٹی سے اگر کوئی باہر نکل گیا، ذرا برابر بھی، ایک ہاتھ کے برابر بھی، ایک بالشت کے برابر بھی، یعنی تھوڑا سا بھی اگر نکل گیا، اوکے، کسی کے اوبیڈینسی سے، کسی کی جو ہے انڈر میں رہنے سے، کسی کی بات کو ماننے سے نکل گیا، فقد خلع ربقة من الاسلام عن عنقه، کہ گویا کہ اس نے لگام بے لگام ہو گیا اور اسلام سے گویا کہ وہ دور ہو گیا۔ اس کا ایک عمومی مفہوم ہے یہ، یعنی کہ وہ لگام جو اسلام کی شکل میں جو تھا، جو اس کو اسلام سے قریب کرنے والا تھا، دین سے قریب کرنے والا تھا، اخلاق سے قریب کرنے والا تھا، اللہ اس کے رسول سے قریب کرنے والا تھا، وہ لگام اب کسی کے ہاتھ میں نہیں رہا، اس کو شیطان بہت آسانی سے اچک لیتا ہے۔ ایسی فیملیاں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی اگر فیملیاں اگر کہیں ہوتی ہیں جہاں پر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی جو ہے بڑا بول کر نہیں ہے، ہر آدمی آزاد ہے، اپنے اعتبار سے فیصلے کر رہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں، وہاں پر لوگ جھگڑتے ہیں، جھگڑ کر اندر جو ہے وہ لوگ ایک جیل کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ شاید کسی کی بات کرنے سے سارے وہ مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ جوان لڑکیاں، جوان لڑکے بے لگام ہو رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرابلمس کے لیے آدمی اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد لے رہا ہے یا لے رہی ہے، فیملی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے بہت ہیں میرے بھائیوں۔ اس سے پیار، محبت، آپس میں ہمدردی، اوکے، آپس میں عزت، اپنے آنے والی پیڑھی کی، اپنے آنے والی نسل کی تربیت، عزت، احترام، آپس میں ایک دوسرے کو گائیڈنس دینے کا جو ثواب، اجر، اور سب سے اہم جو تمہارے جو دشمن یا جو تمہاری خرابی چاہنے والے انسانوں میں سے یا جناتوں میں سے، جب آپ لوگوں میں لیڈرشپ ہوگی، کوئی پوچھنے والا اگر آپ کو رہے گا تو آپ کی طرف اتنے آسانی سے کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، نظر نہیں اٹھائے گا، سوچے گا 10 بار، ورنہ بہت آسانی سے تمہارے گھر کی عورتوں کو، تمہارے گھر کے نوجوانوں کو ٹارگٹ بنا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں؟ میں اس لیے بول رہا ہوں، اس ڈیٹا پر اور اس جو ہے انالائز کرنے کے بعد بول رہا ہوں کہ سمان کاؤنسلنگ سینٹر میں جو بھی کیسز آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ کیس سٹارٹ ہوا تو تمہارے خاندان میں بڑے لوگوں کے سامنے آپ نے رکھا نہیں اس کو؟ سب سے پہلا سوال جینیون سوال ہے نا،
اتنا بڑا ہو رہا ہے، کورٹ کچہری جا رہا ہے، تم دونوں اتنے دور ہو گئے، دشمنیاں پیدا ہو گئی، لیکن پہلا دن یا پہلے جو ہے گھڑی میں جب اختلافات آئے تمہارے دونوں کے بیچ، چاہے وہ زوجین ہوں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، یا جو ہے بیٹا اور بیٹی ہو، جو بھی ہو رشتے، خاندان کے بڑے لوگوں کے پاس رکھنا چاہیے تھا. تو یقین مانیے میرے بھائیوں، 80% جواب آتا ہے کہ ہمارے میں ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ہمارے پیچھے. کیا ماموں نہیں ہے؟ ماموں ہے. چاچا نہیں ہے؟ چاچا ہے. بولتے ہیں سب لوگ ہیں لیکن لیڈرشپ نہیں ہے. ہیں لیکن وہ لوگ ہماری بات کو سنتے نہیں، وہ ہمارے پریشانیوں کو کچھ مدد نہیں کرتے. یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ سبحان اللہ، کتنی جو ہے اسکیٹلڈ اور کتنے منتشر ہم زندگی جی رہے ہیں. میری گزارش سمان کے اس پریکٹیکل ڈیٹا کو سامنے رکھ کر یہ ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک لیڈر کا ہونا، چاہے وہ لیڈر یا لیڈرشپ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو یا 1 سے 4 ایک جماعت کی شکل میں ہو، کہ بھئی خاندان میں کچھ ناگہانی ہوئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹینشن ہو گیا، تو یہ 3 یا 4 لوگ، جس میں عورتیں اپنا رول ادا کریں گی، مرد اپنا رول ادا کریں گے. یہ لیڈرشپ کی جو لیکنگ ہے، یہ ہمارے خاندان کو، ہمارے گھروں میں ہونے والی تربیت کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے، بہت نقصان پہنچا رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھے گا. آپ ماموں ہیں، آپ چاچا ہیں، صرف آپ اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا کمال نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے عورتیں جو میری باتوں کو سن رہی ہیں، وہ لوگ بھی لیڈ کر سکتی ہیں، گائیڈ کر سکتی ہیں، میڈیٹر بن سکتی ہیں اپنی پرسنالٹی کو دینی اعتبار سے. اچھا، لوگ آپ کے پاس کب آئیں گے؟ چلو بھائی میں لیڈر ہوں، آ جاؤ. کوئی نہیں آئے گا. لیڈرز پیدا ہوتے ہیں خود بخود. کیسے؟ اپنے اخلاق سے، اپنے دینداری سے، اپنے جو ہے ہمدردی سے، اپنے عقل اور حکیمانہ جو دور اندیشی جو ہوتی ہے، جو متانت جو ہوتی ہے، جو ڈیپتھنس ہوتا ہے ایک پرسنالٹی کے اندر، اس سے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں. آٹومیٹکلی لوگ آپ کے پاس آئیں گے جب آپ میں وہ کوالٹیز ہوں گے. ٹھیک ہے؟ یہ میں خاندان کے بڑے لوگوں ہی کو صرف نہیں بول رہا ہوں، ایون جو نوجوان ہیں جن کی عمر 20-21 کے آس پاس ہے، 25 کے آس پاس ہے، جو ابھی گریجویشن کر چکے ہیں، میرے بھائیوں، باہر جا کر دوستوں کے بیچ میں بڑی بڑی باتیں کرنے سے بہتر آپ آؤ، اپنے خاندان کے اندر کچھ لیڈ کرو. دوسروں کو ہمت دو، ہم ہیں آپ کے ساتھ. طاقت سے نہیں، مسل سے نہیں، دماغ سے، وزڈم سے. ید اللہ علی الجماع، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے جب تم متفق رہتے ہو، جب تمہارے اندر اطاعت ہوتی. کلکم مسئول وکلکم مسئول علی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کو ریسپانسبلٹی دی گئی ہے. اٹ از دیر. ہر آدمی آپ میں سے شیپرڈ ہے، اور ہر شیفرڈ کو اس کی ریسپانسبلٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا. ایک امیر جو لیڈر ہوتا ہے، جو ملک کا، ریاست کا، اسٹیٹ کا یا کسی ٹاؤن کا، اوکے، اس کی لیڈرشپ ضروری ہے اور اس کی اوبیڈینسی ضروری ہے. اور دوسرا ہے رجل، خاندان کا، مرد آدمی، گھر کا، خاندان کا. اور عورت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ تم ہمیشہ ماتحت ہی میں رہنا، نہیں، تم بھی لیڈنگ کر سکتی ہو. تمہاری ٹیریٹوری الگ ہے، تمہارے دائرے میں تم لیڈر ہو، اور اس لیڈرشپ کو زیادہ اور کم، مردوں کو زیادہ لیڈرشپ دیا گیا ہے نہیں. دونوں کی برابری کا ایک احساس ہے، ایک ضرورت ہے، اور ان کی ایک اختیارات ہیں اسلام کے اندر. بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں بڑے سے بڑے آپ کو بلڈنگز دکھائی دیتے ہیں، بڑے سے بڑے کورٹ دکھائی دیتے ہیں، بڑے سے بڑے کاریں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اصل جو ہمارا رچنس جس میں ہونا چاہیے، پوٹینشیلٹی جس میں ہونا چاہیے، وہ ہمارے میں کوئی لیڈرشپ میں کوالٹی نہیں ہوتی. بہت مشکل سے کوئی آدمی کو میں ڈھونڈتا ہوں جس کے اندر بات کرنے میں، جس کے اندر انٹریکشن میں، جس کے پوسچر میں، جس کے لائف سٹائل میں ایک لیڈرشپ کوالٹی دکھائی دیتی ہو. ٹھیک ہے؟ خیر، میں اپنی بات پہ آتا ہوں. ہر فیملی میں لیڈرشپ ہونی ضروری ہے،
اور ہر فیملی والا اپنا لیڈر چاہے ایک آدمی کی شکل میں ہو یا ایک یونٹ کی شکل میں ہو، ایک جماعت کی شکل میں ہو، لیڈر مقرر کرنا۔ پریشانیوں میں، ٹینشن کے موقع پر انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں لینا، سب مل کے جا کر مسئلے کو سمجھنا، اور جذبات اور طاقت کا استعمال ہمیشہ کلیشز کو زیادہ کرتا ہے۔ جب آپ انڈیویجول فیصلہ کریں گے تو کلیشز زیادہ ہوں گے، جب آپ سب مل کر فیصلہ کریں گے تو اس کے اندر جو ہے نا پیس، پراسپرٹی اور ایک نمونے کا سکون اور ڈسپلین پیدا ہوگا۔ میری بات کو مان کے رکھنا، اس کو جان کے رکھنا، اور اس سے زیادہ پریکٹیکلی اپنے فیملی کے اندر لیڈرز پیدا کرو اور ان کے تابع ہو جاؤ، اور اپنے مسائل کو اپنے گھروں کے اندر ان لیڈروں کے ماتحت میں حل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی مدد ہوگی، گھروں میں خوشیاں آئیں گی، آپ کی عزت آبرو گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت افسوس ہوتا ہے، کتنی بہنیں، کتنی مائیں ہمارے پاس آتی ہیں جن کو سابقہ پچھلے 10 سالوں سے گائیڈنس، اور جن کو لیڈ کر رہا ہے کون؟ وکیل۔ کون؟ وکیل، لائر، پیسہ لے کر اس کو لیڈ کر رہا ہے، تم ادھر جانا، تم یہ کرنا، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، تمہارے شوہر کو ایسے کرنا، تمہارے بھائی کو ایسے کرنا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ہم کسی کے دشمن یا مخالف نہیں ہیں، ماشاءاللہ لائرز اپنے کام کریں، بٹ کیوں خاندان میں اس کو کوئی گائیڈ لائنس نہیں ملے؟ یہ بہت بڑی ایک اس کے بہت خطرناک جو ہے نا، میں انسیڈنٹس اور آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ہماری عورتیں اور ہمارے نوجوان اور ہمارے رشتے یہاں پہ خراب ہو رہے ہیں۔ خیر، میری بات کو سنیے اور اس کو پھیلائیے، عام کیجیے، اور پریکٹیکلی اپنے فیملی کے گیٹ ٹوگیدر میں، شادیوں کے موقع پر، کسی گھر میں میت اگر ہوئی ہے وہاں پہ آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، کوئی پارٹی فنکشن ہو رہا ہے گھر میں، وہاں پر اپنے بڑے لوگوں سے یہ ڈسکشن کیجیے، ہمارے فیملی میں لیڈرشپ ہونی چاہیے، ہمارے لوگ الگ الگ ہیں، بچے الگ الگ اپنے کیریئر کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کسی کا کوئی اپنے باپ سے پریشان ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے پریشان ہے، تو ہم اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو ہمارے میں ایک ایسا جو ہے یونٹی ہونی چاہیے، ہم کچھ لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے۔ اس طریقے سے ڈسکشن کرتے کرتے ایک آٹومیٹیکل انشاءاللہ ایک ریپو، ایک برج بن جائے گا، جہاں سے آپ کو گائیڈ لائنس ملیں گے، جہاں سے آپ کو گائیڈس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور لیڈرشپ اور ایک اشراف جس کو بولتے ہیں عربی کے اندر، اور قیادت بولتے ہیں جس کو عربی کے اندر، یہ ہمارے میں پیدا ہوگی، اور ہمارے لوگ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے، ہم جو ہمیشہ ہماری بانڈنگ کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔